نئے سال کے آغاز اور گزشتہ سال کے اختتام کے موقع پر کچھ نصیحتیں، کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین و دنیا کی ساری بھلائیاں نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، انسان کی پوری زندگی اور پوری عمر چند سانسوں کا مجموعہ ہے۔ اور یہ مجموعہ اللہ نے انسان کو صرف اور صرف آخرت کی تیاری کے لیے دے رکھا ہے۔ یہ حقیقت کون نہیں جانتا کہ انسان کا قیام اس دنیا میں عارضی قیام ہے، دائمی اور اصل منزل کوئی اور ہے، یہ دنیا نہیں۔ اور وہ دائمی منزل آخرت کی منزل ہے، جس کی طرف ہم میں سے ہر بندہ رواں دواں ہے۔ حیاتک انفاس تعد فکلما مضى نفس منها انتقضت به جزءا۔ عربی کا شاعر کہتا ہے، تیری زندگی ساری چند سانسوں کا مجموعہ ہے، جب بھی تیرا ایک سانس گزر جاتا ہے تیری زندگی کا ایک حصہ بھی گزر جاتا ہے۔ تو جب یہ گزر رہا ہے اور بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، کہ اتنے تک قیامت کبھی قائم نہیں ہوگی جتنے تک زمانہ ایک دوسرے کے قریب نہ ہو جائے۔ پھر حضور نے اسی حدیث میں آگے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ سال یوں گزرے گا جیسے ایک ہفتہ گزرا، ہفتہ یوں گزرے گا جیسے ایک دن گزرا، دن یوں گزرے گا جیسے ایک گھنٹہ گزرا، ایک ساعت
چند لمحے، اور وہ چند لمحے یوں گزریں گے جیسے آگ کا شعلہ جلتا ہے اور بجھتا ہے۔ کتنی ساری دیر لگتی ہے، ماچس کی تیلی لگائے آپ، جلا بھی اور گیا بھی۔ تو وقت اپنی پوری تیزی کے ساتھ قیامت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ یہ غفلت میں پڑے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں، انہیں غفلت بیدار ہی نہیں ہونے دے رہی۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، خالق نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ لوگ نئے سال کی خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن اس حقیقت سے بے خبر ہیں، جان بوجھ کے بے خبر ہیں یا واقعی بے خبر ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سال جب گزرتا ہے، نیا سال جب آتا ہے تبھی آتا ہے جب پچھلا گزرتا ہے، اور جو گزرتا ہے وہ صرف خود نہیں گزرتا، وہ ہماری زندگی کا بھی ایک سال ساتھ لے جاتا ہے۔ تو ہر آنے والا سال ہماری عمر کا ایک حصہ گھٹا رہا ہے، اور لوگ خوش ہیں کہ نیا سال آیا، لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں، نیا سال مبارک۔ کس چیز کی مبارک؟ کس چیز کی مبارک؟ اور پھر اس رات میں جو اجتماعی طور پر اللہ کے بندے اللہ کی زمین پہ جو جرم کرتے ہیں، اس 12 کے انتظار میں جب سوئی پہ سوئی چڑھتی ہے، اس اللہ کی زمین کو یہ اللہ کے بندے کتنی بے باکی کے ساتھ ناپاک کر رہے ہوتے ہیں۔ رقص و سرور کی محفلیں، شراب و کباب کے مزے، ناچ گانے عروج پر، آتش بازیاں عروج پر، یہ ساری خوشیاں اور یہ سارے گناہ اور یہ سارے کام کس خوشی میں ہیں؟ کوئی سوال تو کرے۔ اللہ 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 اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس،
دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان دو نعمتوں کے معاملے میں اکثر لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں. اکثر لوگ ان دو نعمتوں کے معاملے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں دھوکہ لگا ہوا ہے. وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا الصحت والفراغ. ایک نعمت صحت والی اور دوسری نعمت فراغت والی. صحت میں انسان ہوتا ہے تو اس صحت کی قدر نہیں کرتا، اسے نعمت ہی نہیں سمجھتا. فراغت میں ہوتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہوتا ہے اگر کرنا چاہے کیونکہ فارغ ہے، لیکن اس فراغت کو وہ نعمت سمجھتا ہی نہیں. جیسا کہ حضرت حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نعمتیں تین طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ نعمتیں جنہیں ہم استعمال کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے بھی ہیں کہ یہ واقعتاً اللہ کی نعمتیں ہیں. انسان جانتا ہے ان کو، پہچانتا ہے ان کو اور استعمال بھی کر رہا ہے کہ ہاں یہ واقعی اللہ نے میرے اوپر نعمت کر دی ہے. دوسری نعمت فرمایا وہ ہے جو ابھی ملی نہیں لیکن اس کے ملنے کی امید رکھتا ہے انسان، پھر اس نعمت کے ملنے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، طاقت بھی اپنی صرف کرتا ہے، وقت بھی خرچ کرتا ہے، اس کے لیے ہاتھ پیر بھی مارتا ہے کہ وہ نعمت مجھے مل جائے. دو. اور فرمایا تیسری نعمت وہ ہوتی ہے کہ وہ اس نعمت میں موجود بھی ہوتا ہے، اس نعمت میں وقت بھی اس کا گزر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا خیال ہی اس طرف نہیں ہوتا اور اسے وہ نعمت سمجھتا ہی کوئی نہیں. ایک نعمت اللہ نے اسے دے رکھی ہے اسی نعمت میں اس کا وقت گزر رہا ہے لیکن اس کی طرف اس کا دھیان نہیں، وہ سمجھتا اس کو نعمت سمجھتا ہی نہیں. یہ جو تیسری طرح کی نعمت ہے نعمت لیکن انسان اسے نعمت سمجھتا ہی نہیں. اسی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان ان کے معاملے میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے، یعنی ہے وہ نعمتیں اور بندہ انہیں نعمتیں سمجھتا ہی نہیں. ہے وہ نعمتیں لیکن بندہ کبھی ان کی قدر کرتا ہی نہیں. ہے وہ نعمتیں لیکن بندہ ان نعمتوں کو کبھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہی نہیں. فرمایا وہ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ الصحت والفراغ. ایک نعمت صحت والی ہے اور دوسری نعمت فراغت والی ہے. صحت و فراغت یہ وہی نعمتیں ہیں جنہیں ہم استعمال بھی کر رہے ہیں لیکن انہیں ہم نعمت سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. صحت کا مل جانا، ہر کام اسی صحت سے ہی تو ہوتا ہے. صحت انسان کی ٹھیک نہ رہے
وہ بہت کچھ کرنا چاہے تو کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تندرستی، حکماء بھی کہتے ہیں تندرستی 1000 نعمت ہے۔ یہ صحت کا پا جانا، صحت مند رہنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی صحت والی نعمت میں بندہ اٹھ اٹھ کے اللہ کے دربار میں راتوں کو تہجد کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ اسی صحت کے نتیجے میں بندہ روزے بھی رکھ سکتا ہے۔ یہی صحت ہے، انسان اس میں نفل بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہی صحت ہے، گردن جھکا کے گھنٹوں بیٹھ بیٹھ کے قرآن بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہی صحت ہے جسے استعمال کر کے دین کا علم بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یہی صحت ہے جسے استعمال کر کے یہ اللہ کی رضا والے سارے کام کر سکتا ہے۔ لیکن صحت نہ رہے، اٹھنا تو چاہتا ہے لیکن اٹھ نہیں سکتا۔ صحت نہ رہے، پڑھنا تو چاہتا ہے قرآن لیکن پڑھ نہیں سکتا۔ صحت نہ رہے، یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا۔ اس وقت پھر بیٹھ کے ہاتھ پہ ہاتھ ملتا ہے، اس وقت بیٹھ کے افسوس کرتا ہے، لیکن اس افسوس کا کیا فائدہ جس افسوس کے بعد وہ چیز کبھی مل نہ سکے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں متوجہ کرتے ہیں۔ ہم نے اس سال کے اختتام کے موقع پر اللہ سے یہ وعدہ کرنا ہے، ربا جو کچھ ہو گیا ہو گیا، آئندہ میں تیرے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تیری دی ہوئی صحت والی نعمت کو میں تیری رضا والے کاموں میں خرچ کروں گا۔ یہ اللہ نے جو قوائے انسانی بنائے، یہ نظر والی حس، یہ پکڑنے والی حس، یہ سننے والی حس، یہ بولنے والی حس، یہ چلنے والی طاقت، یہ سوچنے والی طاقت، یہ جتنی حصے اور طاقتیں اللہ نے دی ہیں، یہ ساری طاقتیں اللہ نے اپنی رضا کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے دی ہیں۔ لیکن ہم کتنا زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ ان ساری حصوں کو ہم اللہ کی بغاوت میں لگاتے رہتے ہیں۔ آنکھ سے وہ دیکھتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کانوں سے وہ سنتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، زبان سے وہ بولتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کس عمر کی انتظار میں ہے کہ اس عمر میں جا کے ہم توبہ طائب ہو جائیں گے، حالانکہ پتہ ہی کوئی نہیں وہ عمر آنی بھی ہے کہ نہیں آنی تیری زندگی میں۔ کیا پتہ اسی دکان سے سیدھا قبر میں چلا جائے، کیا پتہ اسی دفتر سے اٹھ کے سیدھا قبر میں چلا جائے، کیا پتہ اسی گھر سے اٹھ کے سیدھا قبر میں چلا جائے۔ اس لیے میرے بھائی، صحت والی نعمت کی قدر کر لیجئے۔ یہ صحت والی نعمت اگر چلی گئی، ساری زندگی انسان اپنی ساری نعمتیں اور مال اگر خرچ کر کے کہیں سے صحت خریدنا چاہے تو کہیں سے صحت کا ایک ذرہ بھی نہیں مل سکے گا۔ صحت اگر ہے تو اسے غنیمت ہے، اللہ کی عبادت میں کھپا۔ آپ کو تو یہ یاد تو ہوگا کہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے بازار سے سودا سلف لینے گیا، مارکیٹ میں شاپنگ کے لیے گیا اور تھک گیا۔ شام کو آ کے بیٹھتا، سارا دن میں آفس سے ڈیوٹی کر کر کے آیا ہوں، تھک گیا ہوں، تمہارے لیے کماتا ہوں، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کے لیے سب کچھ کرتا ہے، گھر بار اہل و عیال کے لیے کرتا ہے، تھک جاتا ہے، سارا دن دکان پہ بیٹھ کے کاروبار کرتا ہے، تھک جاتا ہے، آفس کی ڈیوٹی دیتا ہے، تھک جاتا ہے، ملازمت کرتا ہے، تھک جاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تھک جاتا ہے۔ اور تمہیں ہر کام میں تھکنا یاد ہے، کس کو یاد ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کبھی اتنی کی تھی کہ میں عبادت کرتے کرتے تھک گیا تھا؟ کوئی ہے ہم میں سے جو یہ کہے کہ میں نے عبادت اتنی اللہ کی ہے کہ میں عبادت کرتے کرتے تھا؟
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب نبی کریم باوجود اس کے اللہ فرماتے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، میرے نبی جی آپ کی اگلی پچھلے وہ لغزشیں جو ہیں وہ ہم نے معاف کر دیے، باوجود اس کے کہ معصوم ہے گناہوں سے، لیکن اس کے باوجود قیام رات کا اتنا لمبا لمبا کرتی ہے اللہ کے نبی جی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حتی تورمت قدما، نبی کریم اتنا لمبا قیام کرتے تھے رات کو اللہ کے دربار میں اٹھ اٹھ کر کہ اس کھڑے ہو جانے کی تھکن سے اللہ کے نبی جی کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جایا کرتا تھا، سوج جاتے تھے پاؤں۔ یہ وہ کر رہے ہیں جن کے پلے تو گناہ ہی کوئی نہیں، ہم لتھڑے ہوئے گناہوں میں، ہماری ہر ساتھ ہمارا ہر لمحہ گناہوں میں گزر رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کہاں سے ہم نے سرٹیفکیٹ لے لیا ہے مغفرت کا، کیوں ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کس طرح یہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اور کس بے دردی سے ہم وقت کو ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کس زندگی کے انتظار میں ہے، کس دن کے انتظار میں ہے۔ یہ انسان جو ہے، یہ شیطان جو ہے، یہ انسان کو آگے سے آگے امیدیں دلاتا چلا جاتا ہے، اگلی سی اگلی امیدوں پہ بھروسہ کرواتا چلا جاتا ہے، حاضر وقت جو ہے وہ ضائع کروا کے اگلے کی امید دے دیتا ہے۔ آج نہیں چل میں کل سے شروع کروں گا 5 وقت کی نماز، کہتا ہے جی آج نہیں میں کل سے شروع کروں گا یہ کام کرنے، یہ کل پھر آتی ہے تو کہتا ہے کل کروں گا، وہ بھی گزر جاتی ہے تو پھر کہتا ہے کل کروں گا، یوں گزرتے گزرتے اللہ کا قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک موقع ایسا آئے گا کہ یہ مال کی کثرت اور حب دنیا تجھے اپنے جال میں اتنا پھنساتی جائے گی کہ اسی جال میں پھنستے پھنستے تیرے دن بھی گزرتے جائیں گے، اسی جال میں پھنستے پھنستے تیرے ہفتے بھی گزر جائیں گے، اسی جال میں پھنس کر تیرے مہینے اور سال بھی گزر جائیں گے، یوں وقت اور زمانہ اور عمر گزرتی 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 لمحہ یہاں تک آ پہنچے گا، فرمایا حتی زرتم المقابر، قبروں پہ آ کے تم کھڑے ہوگے، یعنی قبروں کی جا زیارت کرو گے، یعنی اسی غفلت کے اندر تمہیں سیدھا قبروں میں اترنا پڑے گا، اور درمیان میں وہ وقت آئے گا بھی نہیں جس کے لیے تو سوچتا تھا کہ اس وقت میں پھر میں نیک ہو جاؤں گا، پھر میں توبہ کر لوں گا۔ اللہ فرماتے سیدھا جب قبر میں چلے گئے تو پھر بتاؤ وہاں تمہارا کیا بنے گا، جس وقت اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے تمہیں سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ رب کعبہ کی قسم اس وقت کے آنے سے پہلے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، میرے نبی کریم نے فرمایا سمجھدار بندہ وہ ہے جو اپنے ذات کی حقیقت کو پہچان لے، اور اپنی ذات کی حقیقت کو پہچان لینے کے بعد ہر وقت موت کے بعد والی زندگی کے لیے جو عمل کرتا رہے وہی سمجھدار بندہ ہے۔ آج ہم میں سمجھداری سمجھی جاتی ہے، اچھی دکانداری کرنا سمجھداری سمجھی جاتی ہے، زیادہ زمین اور زیادہ مال دولت بنا لینا سمجھداری سمجھی جاتی ہے، حالانکہ میرے نبی سمجھدار اسے کہتے ہیں جو موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرتا رہتا۔ الکیس وہ ہے سمجھ اللہ۔ تو یہ 2 صحت اور فراغت والی نعمتیں ان کو ضائع نہ کیجیے۔
پتہ نہیں کتنے سال ہم نے آگے سے آگے گزرتے 2022 شروع ہونے لگا ہے، 23 شروع ہونے لگے گا، 24 آئے گا، 25، یہ چلتا رہے گا، ہم تو گزر جائیں گے۔ اور اگر ہم گزر گئے اللہ، پھر کیا بدلے؟ دنیا میں تو کہتے ہو کہ مر جائیں گے، ارے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ مر کے بھی اگر چین نہ پایا تو پھر کہاں جائیں گے؟ پھر تو واپس کوئی نہیں آنے۔ شہید اللہ کا پیارا ہے، اللہ کو راضی کر کے گیا، جنت مل گئی، اللہ خواہش پوچھے گا تو کہے گا واپس جانے دو۔ جو اللہ کو راضی کر کے گیا ہے شہید، اسے بھی واپس نہیں جانے دیا جائے گا، اور جو اللہ کو ناراض کر کے قید خانے میں قید ہو جائے گا اسے واپس کون آئے؟ کوئی نہیں آنے۔ اس لیے آج اس نئے سال کے موقع پہ 2 کام کیجئے۔ اپنا نظام الاوقات بنائیے، وقت کا ٹائم ٹیبل بنائیے، جتنے تک نہیں بناؤ گے یہ ضائع ہوتا چلا جائے گا۔ اپنی زندگی کو قید کرو ایک نظام میں، ٹائم ٹیبل میں، پھر اس کی پابندی کرو۔ نظام الاوقات، یہ میری نماز کا وقت ہے، نکالو اس نماز کے وقت کو درمیان، یہ میرے کاروبار کا وقت ہے، یہ میری بیوی بچوں کا وقت ہے۔ جو جو آپ کی مصروفیات ہیں انہیں ٹائم پہ فکس کرو، ٹائم ٹیبل ہوگا وقت آپ کا بچتا رہے گا، ٹائم ٹیبل نہیں ہوگا تو آپ کا وقت تنگ ہو جائے گا، برکت وقت کی ختم ہو جائے گا۔ نظام الاوقات، اور دوسری چیز احتساب الاوقات، اپنے وقت کا پھر احتساب کرو۔ روزانہ شام کو لیٹتے وقت تھوڑا سا پیچھے مڑ کے دیکھو، جو میں نے نظام الاوقات بنایا تھا آیا میں نے اس پہ عمل کیا کہ نہیں کیا، پورا اترا ہوں کہ نہیں اترا۔ نظام الاوقات، پھر احتساب الاوقات، وقت کا احتساب، خود اس کا احتساب کی، اپنے آپ سے خود حساب کی، کر لو اپنا حساب پہلے، ورنہ حساب لینے والے تو لیں گے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، میرے نبی کریم نے فرمایا، میرے نبی کریم نے فرمایا، اور لوگوں حساب کر لو اپنا اس سے پہلے کہ کوئی حساب لینے والا تمہارا حساب کرنے لگے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، خود اس سے پہلے اپنا حساب، ورنہ ایک وقت آئے گا تجھے کہا جائے گا اقرأ کتابک، یہ لیجئے اپنا نامہ اعمال کھلا ہے تیرے سامنے، یہ لیجئے اقرأ کتابک، پڑھ لیجئے اپنا اعمال نامہ، کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تو اپنا حساب لینے کے لیے خود کافی ہے۔ اللہ، یہ استظہار پیدا کیجئے کہ میں ہر وقت اللہ کی نگاہوں میں ہوں۔ اتنے تک دل میں یہ آپ خیال پیدا نہیں کرتے، آپ کبھی بدل نہیں سکتے۔ اللہ کی موجودگی کا استحضار، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، بلکہ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے اور بھی بہت سارے اللہ نے گواہ انسان پہ ڈالے ہوئے ہیں، ایک گواہ نہیں صرف، اور بھی بہت سے گواہ۔ سب سے پہلا گواہ الزمان،
الزمان یعنی وہ زمانہ، وہ وقت اور وہ دن جس دن میں تو نے جو کچھ کیا، یہ وقت بھی اللہ کے دربار میں قیامت والے دن گواہی دے گا تیرے خلاف. وقت گواہی دے گا. حدیث پاک میں آتا ہے ما من یوم اللہ وقد ینادی، ہر دن جو طلوع ہوتا ہے تو وہ یہ ندا کرتا ہے کہ تم میرے اندر جو عمل بھی کرو گے اس عمل کی میں اللہ کے دربار میں گواہی پیش کروں گا. ہر دن گواہی پیش کرے گا. زمانہ اور وقت اور دن اللہ کے دربار میں گواہ بنے گا. نمبر 2 دوسرا گواہ المکان، وہ جگہ جس جگہ پہ تو نے کوئی کام کی ہے وہ جگہ بھی اللہ کے دربار میں گواہی دے گی. یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها. اللہ کریم فرماتی ہیں یہ زمین قیامت والے دن بول بول کے بتائے گی کہ میری پشت کے اوپر اور میرے کس خطے اور کس ٹکڑے کے اوپر فلانے بندے نے کیا 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 ہے. وہ زمین کا وہ حصہ بھی قیامت والے دن تیرے خلاف گواہی دے. زمین بولے تو کہاں تک بچ کے جائے گا؟ ذرا سیکیورٹی چیک کیجیے اللہ کی. دن بھی گواہی دے گا. المکان وہ جگہ بھی گواہی دے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ دونوں جو بیٹھے الملکان وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. یہ فوری نوٹ کر لیتے ہیں تیرے ہر عمل ہر حرکت کو، اس لیے ان سے بھی بچنا بڑا مشکل ہے. یہ تیرے ہر عمل کو نوٹ کرتے ہیں، لہذا یہ نہ سمجھ کہ مجھے دیکھ کوئی نہیں رہا. اور وہ الدیوان، وہ نامہ اعمال جو ہے چوتھا گواہ تیرا، وہ تو ہے نا جب تیرے سامنے کھلا ہوگا. اور اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک، پڑھ ذرا اپنے عمل کیا کچھ دنیا میں کرتا رہا. اس وقت کہے گا ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس نے تو کوئی ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑا، اس نے تو ایک چیز جمع کر دی ہے اس کے اندر. لہٰذا یہ ساری سیکیورٹی ہے جو اللہ نے لگا دی ہے. دن بھی تیرے خلاف گواہی دے گا، یہ زمین بھی تیرے خلاف گواہی دے گی، یہ فرشتے بھی تیرے خلاف گواہی دیں گے، یہ نامہ اعمال بھی تیرے خلاف گواہی دے گا. جب اللہ کی گواہی اتنی مضبوط ہے تو میں کبھی اللہ کی اس گواہی سے چھوٹ نہ پاؤں گا، بچ نہ پاؤں گا. اس لیے اس نئے سال کے شروع پہ یہی پیغام آپ کو دینا تھا. اپنا وقت جو ہے اس کی قدر کیجیے، اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے، بلکہ ہر آنے والا سال تیری زندگی کو گھٹا رہا ہے. جب ہر آنے والا تیری زندگی کو گھٹا رہا ہے تو پھر اپنی زندگی کو ختم ہونے سے پہلے واپس آ جا اللہ کے دربار میں، رجوع کر لے اللہ کی طرف. اگر رجوع کر لیا رب کعبہ کی قسم اللہ اپنے بندے کو اپنے سینے کے ساتھ، رحمت کے سینے کے ساتھ لگائے گا. ورنہ اگر وقت پہلے آ گیا اور توبہ نہ کر سکا تو انجام ایسا خطرناک ہوگا کہ پھر اس سے کبھی واپسی ممکن نہیں ہو. باقی رہ گئے یہ خرافات جو کیے جاتے ہیں نئے سال کے موقع پر. کیا نئے سال کی مبارک دے سکتے ہیں؟ صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نئے سال کے شروع پر یا نئے مہینے کے شروع پر
یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالایمان والسلامت والاسلام وجوار من الرحمن. یعنی یہ دعا پڑھا کرتے تھے جس میں وہ اللہ سے سلامتی مانگتے تھے، شیطان سے پناہ مانگتے تھے. تو آپ کو اگر دعا نہیں آتی تو آپ اللہ سے سلامتی مانگے، اللہ جو آئندہ سال آ رہا ہے تیری رحمت ہو ہم پر اور یہ ہمارے حق میں بہتر بنا، ہمیں اس نئے سال میں شیطان کے حملوں سے محفوظ. اتنا قدر تو کر سکتے ہیں. باقی مبارکبادیں دینا اور ایک دن بنا کے اسے منانا یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی تہذیب ہے. اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب انہی کی بنائی ہوئی خرافات ہیں. پھر اس وقت میں وہ زنا کرتے ہیں، نائٹ کلبوں میں ہوتے ہیں، شرابیں پی جاتی ہیں، آتش بازیاں ہوتی ہیں، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، اللہ کی بغاوت عروج پہ ہوتی ہے. اس لیے ہمیں اس وقت میں اس کے مقابلے میں اٹھ جانا چاہیے اور اسی وقت میں ہمارا سر سجدے میں ہونا چاہیے. رات 12 بجے اس ایک رات میں کم از کم اگر وہ یہ کرتے ہیں تو ہمیں اٹھ کر اس وقت اپنا سر سجدے میں رکھنا چاہیے. ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہونی چاہیے تاکہ فرق تو پتہ چلے یہ مسلمان ہے یہ یہودی، فرق تو پتہ چلے یہ مسلمان ہے یہ عیسائی ہے، فرق تو پتہ چلے یہ مسلمان ہے اور یہ ہندو ہے. اور اگر فرق پتہ نہ چلے، وہ بھی خرافات میں ہو میں بھی خرافات میں، وہ بھی چراغاں میں بھی چراغاں، وہ بھی آتش بازی میں بھی آتش بازی کروں، وہ بھی شراب میں ہو میں بھی شراب میں ہوں، کس منہ سے پھر ہم اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم مسلمان؟ کیا اسٹیٹ لائف انشورنس پالیسی کرانا جائز ہے؟ ایسے کوئی بندہ بیٹھا ہوگا اسٹیٹ لائف والا مجھ سے ناراض ہو جائے گا. سوال ہی ایسے پوچھتے ہیں. اسٹیٹ لائف انشورنس پالیسی کون نہیں جانتا؟ یہ سود ہے. پوری دنیا کا نظام سود پہ، بینکنگ کا نظام سود پہ چل رہا ہے، لہٰذا یہ بالکل حرام ہے، سود ہے، اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے.